بلکہ صرف یہی تک نہیں کہ کوفی شیعوں نے سیدنا حسن کو مومنوں کا ذلیل کرنے والا کہا، بلکہ آپ پہ حملہ کیا، آپ کے ران پہ نیزہ مارا، آپ کے مال کو چھینا، آپ کو زخمی حالت میں لایا گیا۔ یہ سلوک تھا آپ کے ساتھ ان لوگوں کا جو دن رات اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے ترانے گاتے ہیں۔ حقیقت میں سیدنا حسن کا صلح کرنا یہ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ خبر تھی جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2704 پیارے حبیب نے فرمایا تھا، یہ بیٹا میرا سردار ہے، ان قریب مسلمانوں کی 2 جماعتیں اس کے ہاتھ پہ اکٹھی ہوں گی، اللہ ان کے ہاتھ پہ صلح کروائے گا۔ تو سوچئے اور بار بار سوچئے، جب بھی آپ کے ذہن میں امیر معاویہ کے خلاف آپ کے ذاکر کوئی بات ڈالیں، آپ کے کانوں سے آپ کے ذاکروں کی آواز ٹکرائے، کوئی امیر معاویہ کو گالیاں دے، فاضل علوی علیہ من اللہ ما یستحق، وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، امیر معاویہ کا نام لے کے تکفیر تو کرتا ہی کرتا ہے، اپنی زبان سے گندی گالیاں نکالتا ہے۔ تو جس بھی انسان کے کان میں امیر معاویہ کے خلاف یہ جملے پڑھے، وہ سب سے پہلے حسن کو یاد کرے رضی اللہ عنہ وارضا، ان کے اس فیصلے کو یاد کرے کہ اگر معاویہ ایسے ہوتے تو علی کا بیٹا کبھی بھی انہیں اپنا حاکم وقت نہ بناتا رضی اللہ عنہما۔ تو ماننا پڑے گا، 2 میں سے ایک بات ضرور تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو امیر معاویہ کو مومن مانو، یا تو امیر معاویہ کو مومن مانو، یا امام معصوم کو غلط کہو کہ اس نے کافر کے ہاتھ میں حکومت دی۔ دونوں میں سے ایک گولی کھانی پڑے گی، جو گولی بھی کھاؤ گے بہت کڑوی رہے گی۔ آپ کے ذاکروں کی تو مجلسیں برپا گرم ہوتی ہے امیر معاویہ کی تان و تشریح اور گالیوں پر، آپ کے رائٹرز کو سکون ملتا ہے جب تک وہ امیر معاویہ کو گالی نہیں دیتے سکون نہیں پاتے۔ اب 2 میں سے کس بات کو مانو گے؟ یا تو معاویہ کو مومن مانو، اور اگر تم بزد ہو، اڑے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو کہ معاویہ نعوذ باللہ مومن نہیں تھے، تو امام معصوم کو غلط مانو کہ اس سے غلطی ہوئی، ایک کافر فاسق فاجر کے ہاتھ میں حکومت دے دی۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جس کو امام مہدی قائم آل محمد کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے اکثر چرچا سنا ہوگا امام مہدی کا۔ لوگ راتوں کو نکلتے ہیں، دریا راوی پہ آتے ہیں، آٹے کے اندر ٹکڑیاں بنا کر اس کے اندر خط لکھ کر قائم آل محمد کو پکارتے ہیں، مچھلیوں کو ڈالتے ہیں، مچھلی جا کے امام صاحب تک پیغام پہنچاتی ہے۔ ہر پروگرام میں نعرے لگتے ہیں، یا قائم آل محمد جلدی آ جاؤ۔ یہ ہے کون؟ امام مہدی کون ہے؟ ایک امام مہدی کا تصور ہے جو اہل سنت کا ہے، اور ایک امام مہدی جس کا تصور شیعت پیش کرتی ہے۔ آئیے شیعہ کتابوں سے ہم ذرا اس امام صاحب کی تاریخ کو سنتے ہیں۔ الانوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 53 پر ابو عبداللہ جعفر الصادق رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اس دین کا ذمہ دار، اس امر کا ذمہ دار یعنی مہدی ایسا آدمی ہوگا اس کے نام پر اپنا نام صرف کافر ہی رکھے گا۔ تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، ان چند کتابوں میں سے آپ کو بڑا کچھ ملنے والا ہے، ان چند حوالوں میں سے آپ کو جو حق پانا چاہتے ہیں، جو راہ حق کے راہی بننا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے ان چند سوالوں پہ اپنی کتابوں کو کھول کر پڑھیے اور غور کیجئے تو آپ کو حق کا راستہ ملے گا۔ پہلا مسئلہ کیا بیان ہوا انوار النعمانیہ کے حوالے سے کہ امام مہدی اس کا نام، اس نام پہ اپنا نام رکھنے والا کافر ہوگا، کوئی اور نہیں رکھے گا۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 333 پر ہے، وہ منتظر جس کے دروازے سے واپس پلٹا جاتا ہے، اگر تمہیں اس کے نام کے بارے میں خبر ہو جائے تو تم اسے پھیلا دو گے۔ یہ روایت دلیل ہے کہ مہدی کا نام مجہول ہے، چھپا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے اس کا نام کیا ہے تو تم نشر کر دو گے، پھیلا دو گے۔ پہلی کتاب نے سمجھایا
کہ اس کے نام پہ نام رکھنے والا کافر، دوسرے حوالے نے سمجھایا کہ اس کا نام کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ مجہول ہے، جیسے اس کی جگہ پیدائش مجہول ہے، اس کی پرورش مجہول ہے، اسی طرح اس کا نام بھی مجہول ہے۔ مگر بعض شیعہ کتابوں میں اس کا نام بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ شیعہ روایات کے مطابق ان کے نام پر نام رکھنا حرام ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 333، کتاب الارشاد صفحہ 394 پر ایک روایت ہے، سنیے: تمہارے لیے اس کے نام کا ذکر کرنا حلال نہیں، اس کا نام بتانا، اس کا ذکر کرنا تمہارے لیے حلال نہیں، بلکہ اس کے نام پر نام رکھنے والوں کو کافروں میں شمار کیا گیا ہے۔ وہی جو پہلا حوالہ تھا اس کو مزید کھول کے بیان کیا جا رہا کہ اس کے نام پہ جو نام رکھے گا اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ دوسری طرف نوری الطبرسی نے مہدی کے 230 نام گنوائے۔ نوری الطبرسی جو شیعت کا بہت بڑا امام ہے، وہ مہدی منتظر کے نام گنواتا ہے اور وہ نام 230 ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ نام میں آپ کو سناتا ہوں: المہدی، محمد، القائم، الغائب، الصاحب، الحجہ، ابو صالح۔ حوالے دل میں بٹھانا، تحقیق کے لیے دوڑ لگانا، آپ کو روشنی کا مینارہ نظر آئے گا۔ آپ کی اپنی کتابوں کے یہ اختلافات آپ کو اہل سنت کی طرف لے کر چلیں گے، حق کی طرف لے کر چلیں گے، اہل توحید کے قافلے کی طرف لے کر چلیں گے۔ پہلی بات بتائی گئی کہ مہدی کا نام رکھنے والا کافر، دوسری بات بتائی گئی اس کا نام مجہول ہے، کسی کو پتا نہیں، اس کے نام کا ذکر کرنا حلال نہیں، اس کا نام تمہیں پتہ لگ جائے تو تم نشر کر دو۔ اور چوتھی بات بتائی گئی کہ نہیں، اس کے تو 230 نام ہیں۔ آئیے سوال کرتے ہیں، مہدی کب پیدا ہوا؟ کہا گیا مہدی اپنی والد کی وفات کے 8 مہینے بعد پیدا ہوا۔ ان کے والد فوت ہو گئے، 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا، پھر مہدی پیدا ہوا، ایک قول۔ دوسرا قول یہ کہا گیا کہ اپنے والد کی وفات سے پہلے 252 ہجری میں پیدا ہوا، کسی نے کہا 255 ہجری میں پیدا ہوا، ایک قول ہے کہ 256 ہجری میں پیدا ہوا، ایک قول ہے کہ 257 ہجری میں پیدا ہوا، کسی نے کہا 258 ہجری میں پیدا ہوا، کسی نے کہا 8 ذوالقعدہ کو پیدا ہوا، کسی نے کہا 8 شعبان کو پیدا ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ 15 رمضان کو پیدا ہوا۔ ہم پوچھتے ہیں اکو واری پیدا ہویا کہ واری واری پیدا ہویا؟ اتنا زیادہ اختلاف اس مہدی کی پیدائش پر، اقوال کا انبار ہے۔ کوئی رمضان کہہ رہا ہے، کوئی شعبان کہہ رہا ہے، کوئی ذوالقعدہ کہہ رہا ہے، اور کوئی سال ہی بدل رہا ہے۔ 255، 256، 257 سالوں کا اختلاف، مہینوں کا اختلاف، دنوں کا اختلاف۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں، مہدی کی ماں کا نام کیا ہے اور مہدی کی ماں کون ہے؟ بہار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر اس کا 15 ہے، اور کشف الغمہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 475 ہے۔ آئیے ان روایات کو دیکھتے ہیں جن روایات میں اختلافات کا انبار ہے مہدی کی ماں کے حوالے سے۔ مہدی کے نام پہ اختلاف، مہدی کی سن پیدائش پہ اختلاف۔ اب آتے ہیں مہدی کی والدہ کی طرف۔ شیعہ علماء کہتے ہیں وہ ایک لونڈی تھی، اس کا نام نرگس تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں لونڈی تھی نام ثقیلہ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں لونڈی تھی نام ملیکہ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں لونڈی تھی نام خم تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں لونڈی تھی نام حکیمہ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا نام ریحانہ تھا، لونڈی تھی لیکن نام ریحانہ تھا، کچھ کا قول ہے کہ کالی حبشن لونڈی کا بیٹا ہے، ایک قول ہے نہیں آزاد عورت کا بیٹا ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں عقل مندو، ایک ہی ماں ہوگی نا، ایک ہی کے پیٹ سے جنم لیا ہوگا۔ کبھی کہتے ہو لونڈی تھی، حبشن تھی، کالی تھی، کبھی کہتے ہو نہیں گوری تھی، کبھی کہتے ہو نہیں آزاد تھی، کبھی اس کا نام نرگس تھا، کبھی اس کا نام حکیمہ تھا۔ تو بتاؤ مہدی کی ماں کون تھی، اس کا نام کیا تھا؟ ان تمام اختلافات سے جان چھڑانے کے لیے، ان جھوٹوں سے بھاگنے کے لیے نوری الطبرسی نے نیا جھوٹ بولا کہ کوڑ دے پیر نہیں ہوندے، جن مرضی کوڑ مار چھڑو، ایک لکان واسطے 5-7 اور ٹھوک دیو، پھر کہیں پکڑے جاؤ گے تو پھر نیا جھوٹ بول دینا۔ نوری الطبرسی نے ان سارے اختلافات سے جان چھڑانے کے لیے نئی بات کہی، اس نے کہا نہیں اس کا نام ملیکہ تھا،
کبھی کبھی اسے ریحانہ بھی کہتے تھے اور کبھی کبھی اسے نرگس کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اور مختلف اس کے یہ جتنے نام ہیں بی بی ایک ہی تھی، نام مختلف تھے۔ مگر نوری تبرسی صاحب بھول گئے کہ چلو آپ نے ناموں والا مسئلہ تو حل کر لیا کہ ثقیلہ بھی وہی تھی اور نرگس بھی وہی تھی، حکیمہ بھی وہی تھی۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کبھی لونڈی تھی اور کبھی آزاد تھی، کبھی گوری تھی کبھی کالی حبشن تھی۔ ایک ٹائم پہ گوری کالی تو نہیں ہوگی۔ ناموں کا تو آپ نے جھوٹ بول کے معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ یہ سارے ایک ہی بی بی کے نام ہیں، امام مہدی کی ماں کا یہی نام ہے۔ تو سوال، آپ کہتے ہو یہ سارے نام ایک ہی عورت کے تھے جسے کبھی کسی نام اور کبھی کسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہمارا سوال پھر باقی ہے، وہ لونڈی تھی یا آزاد، کالی تھی یا گوری، حبشن تھی یا اربن؟ یہ مسئلہ تو حل کیجئے۔ اور یہ بھی بھول کے کہ امام مہدی کا حمل 2 بار ہوا۔ ایک بار اس کا حمل جیسے عام انسانوں کا حمل ہوتا ہے پیٹ میں، عورتوں کو عام حمل ہوتا ہے انسانوں کا پیٹ میں، ایک بار تو حمل پیٹ میں ہوا، اور دوسری بار اس کا حمل اس کے پہلو میں ہوا۔ عام عورتوں کی طرح ایک حمل پیٹ میں ہوا، دوبارہ پھر اس کا حمل ہوا اور وہ پہلو میں ہوا، اور اس کی ماں نے اسے 2 بار جنم دیا۔ ایک بار عام عورتوں کی طرح جنم دیا اور دوسری بار امام ران سے پیدا ہوئے، عام بچوں کی طرح ماں کے بطن سے نہیں نکلے بلکہ ماں کی ران میں سے نکلے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام صاحب 8 بار پیدا ہوئے۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو راہ حق کی طرف لائیں گے، پیار محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، طنز کر کے نہیں۔ ہم یہاں پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، ہاں آپ کو ضرور پکاریں گے کہ اگر عقل سلامت ہے تو حق کی طرف لوٹ آئیے۔ ایک بچہ 8 بار کیسے پیدا ہوا، 2 بار کیسے پیدا ہوا؟ ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب 8 بار پیدا ہوئے۔ یہ ساری باتیں اس لیے تراشی گئی کہ یہ عجیب و غریب قسم کے جو اختلافات ہیں ان سے جان چھڑا دی جائے۔ ناموں پہ اختلافات تھے تو کافی سارے نام بنا کے ایک ہی عورت کے ذمہ لگا دیے۔ اسی طرح پیدائش پہ اختلاف ہے، ماں پہ اختلاف ہے، یہ اختلافات کا